نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان مبارک کا 17واں دن اسلامی تاریخ کا نہایت ہی اہم دن ہے۔ اس دن جو واقعہ پیش آیا اس کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ہر سال اس ماہ میں اس کو ضرور بیان کیا جائے اور سنا جائے، یعنی واقعہ غزوہ بدر، جو روزوں کی فرضیت کے بعد پہلے ہی رمضان کی 17 تاریخ سن 2 ہجری جمعہ کے دن پیش آیا۔ قرآن کریم نے جن واقعات کو اپنے اوراق میں محفوظ کیا ہے ان میں سے یہ بھی ہے تاکہ قیامت تک مسلمان کے ذہن میں اس کی یاد تازہ رہے۔ پس آج میں اس واقعہ کو المختصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہ کنواں چونکہ بہت مشہور تھا اس لیے اس کے آس پاس کی آبادی دیہات کو ہی بدر کہا جاتا تھا۔ یہ دیہات اب بھی موجود ہے اور وہ میدان بھی اب بھی موجود ہے جہاں یہ غزوہ ہوا تھا۔ خوش عقیدہ مسلمان مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے بدر بھی حاضر ہوتے ہیں کہ یہ باعث ثواب ہے اور امت مسلمہ پر ان شہید صحابہ کرام کا حق ہے جنہوں نے اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ خدا توفیق دے تو آپ بھی ضرور وہاں حاضر ہوں۔ خدا تعالیٰ نے اسی میدان میں مسلمانوں کی مدد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے۔ گویا قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی بھی میدان میں فتح و کامیابی کا ذریعہ خدا کی مدد ہے۔ انسانوں کو اپنی ظاہری اور مادی قوت و طاقت نہیں۔ دیکھیے اس دن جب کہ مسلمان خدا کے دین کی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابل کھڑے ہوئے تھے تو بڑے کمزور تھے، ہر ظاہری اعتبار سے کمزور تھے۔ تعداد میں صرف 313 تھے جبکہ دشمن 950 کی نفری رکھتا تھا۔ سواری کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں تھیں جبکہ دشمن کے پاس 700 گھوڑے، 700 اونٹ، 100 گھوڑے، بکثرت زرہ اور دوسرے ہتھیار بھی تھے۔ کھانے کا بھی معقول انتظام نہ تھا مسلمانوں کے پاس جبکہ دشمن خوب گوشت بازی کر رہے تھے۔ پس اگر انسان کا بنایا ہوا یہ اصول صحیح ہو کہ غلبہ مادی قوت و طاقت ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے تو غزوہ بدر میں فتح و کامیابی کافروں کو ہونی چاہیے تھی، لیکن وہاں فتح و کامیابی مسلمانوں کو ہوئی۔ لیکن خدا وحدہ لا شریک نے غزوہ بدر میں کمزور مسلمانوں پر کرم فرما کر ان کی مدد کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بات تسلیم کرنے کی عملی دعوت دے دی کہ کامیابی و کامرانی خدا ہی کی مدد سے نصیب ہوتی ہے، صرف تم خود اس قابل بنا لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے۔ وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی بلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ یعنی مومن کامل ہونا خدا کی طرف سے کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے۔
غزوہ بدر میں شریک ہونے والے وہ مومن کامل تھے جو خدا کی مدد کے مقابلے دنیا کی ہر قوت کو کمزور کرتے تھے، لہٰذا رب نے اپنے ان کمزور بندوں کی مدد کی اور خوب مدد کی، اس طرح کی وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، مطلب یہ کہ جب تمہارا مقابلہ ہوا، کہاں؟ میدان بدر میں جب تمہارا مقابلہ ہوا تو اللہ نے کافروں کا لشکر تمہاری نظروں میں کم کر دیا اور تمہیں کم کر دیا کافروں کی نظروں میں۔ تو پہلی مدد میدان بدر میں اس طرح ہوئی کہ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد میدان جنگ میں کم نظر آ رہی تھی، تاکہ اللہ کی یہ بندے دشمن کی تعداد دیکھ کر کے گھبرا نہ جائیں، اور کافروں کو مسلمانوں کو کم کر کے دکھائے گئے تاکہ وہ مسلمانوں سے ڈر کر میدان جنگ چھوڑ نہ جائیں، کیونکہ حق و باطل کا فرق ظاہر کرنے کے لیے اس جنگ کا ہونا بے حد ضروری تھا۔ یرونہم مثلیہم رائے العین، کافر مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے دو گنا دیکھتے تھے میدان میں۔ پہلی مدد ہو گئی۔ دوسری مدد یہ کہ جنگ کے دوران بعض اوقات کافروں کو مسلمان اپنے سے دو گنے نظر آتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر مسلمانوں کا ڈر اور خوف طاری ہوتا تھا، ان کی ہمتیں پست ہوتی گئیں۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے تمہاری مدد، تمہاری فریاد قبول کی اور فرمایا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کرنے والا ہوں جو پے در پہ آنے والے ہیں۔ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ میدان بدر میں جنگ کی رات سب سوتے رہے، لیکن کائنات کے آقا و مولا خدا سے اسلام کی ان سپاہیوں کے لیے فتح و کامرانی کی دعا کرتے رہے۔ صبح مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا، جنگ کی تیاریاں مکمل ہوئیں، پھر اللہ کے محبوب نے معبود حقیقی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور عرض کیا اے اللہ، اب تیری اس مدد کے ملنے کا وقت آ گیا ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، اگر مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو تو نے ہلاک ہونے دیا تو پھر تیری بھی عبادت نہ کی جائے گی۔ امت کی مونس و غمگسار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور آپ نے رب کی اجازت سے غلاموں کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا اے میرے غلاموں، گھبراؤ نہیں، آگے بڑھو، خدا کے 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے میدان میں آ رہے ہیں۔ اب کیا تھا، مسلمانوں نے پوری ہمت و جرأت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا، لیکن جنگ کے دوران ہی دشمن کی طرف سے یہ خبر مشہور ہوئی کہ کافروں کی مدد کے لیے ایک بھاری لشکر پہنچنے والا ہے۔ اس خبر سے مسلمانوں کو کچھ تشویش ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خدا کی ارشاد کے مطابق غلاموں کو ایک مژدہ سنایا۔ مژدہ کیا تھا؟ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ یہ مژدہ تھا، یہ خوشخبری اللہ کے رسول نے اپنے غلاموں کو میدان بدر کے اندر سنائی۔ ترجمہ اس کا سماعت فرمائے کہ جب آپ فرما رہے تھے مسلمانوں سے تو کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں؟ ہاں، کافی ہے اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر کافر تم پر ایک دم مل کر حملہ کریں تو پھر تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔
جو شان والے فرشتے ہیں۔ یہ تیسری مدد کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کر رہا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کی دعا کو قبول فرمایا اور اسلام کی سپاہیوں کی حسب ضرورت 1000، 3000 اور 5000 فرشتوں سے مدد کا وعدہ کیا، اور جنگ جب پورے زور پر آئی تو ان فرشتوں نے اپنا کام پورا کیا کہ تلوار لگنے سے پہلے ہی سر کٹتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ کافروں کے منہ اور ناک پر کوڑوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ یہی فرشتوں کو خدا کا حکم تھا، فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، پس تم مارو ان کی گردنوں پر اور چوٹ لگاؤ ان جوڑوں پر۔ اب غور کیجئے کیسی زبردست مدد ہے خدا کی طرف سے کہ دشمن پر مار پڑ رہی ہے اور اسے مارنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح وہ قوت و قدرت والا اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نصرت سے مدد فرماتا ہے۔ حضرات محترم، رمضان مبارک کی 17 تاریخ ہے۔ اس دن اہل بدر کو نذران عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے قرآن خوانی کرنی چاہیے، فاتحہ کرنا چاہیے، کسی بھی طرح سے ایصال ثواب کا انتظام کرنا چاہیے، اور رب سے دعا کیجیے کہ اے مولا تعالیٰ، ہم بھی آج تیرے دشمنوں کے مقابلے میں کمزور و خوار ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے اہل بدر کی بھیک مانگتے اور تیری مدد طلب کرتے ہیں۔ مولا، اہل بدر کے صدقے میں ہماری مدد فرما کہ ہم ذلت و خواری سے محفوظ رہیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم۔ اگلی مدد جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کی اگلے ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔